مکے کے کافروں نے میرے سرور کائنات کو گھیرا ہے، جی موٹے موٹے کافر اکٹھے ہیں جی اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ تو نہیں کہتے نا، وہ نام لے رہے ہوں گے، ہمارے لیے وہ نام بڑی ادب والی ہستی ہے۔ میں نے کہا تھا، کہتے ہیں جی محمد کا نام بڑا خوبصورت ہے۔ واہ خیال کرنا ہے، محمد کا نام بڑا خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ خدا نے رکھا تھا۔ واہ جی واہ، بہت خوب، واہ یہ میں نے کہا نا میرے آقا کے آبا و اجداد بڑی کیا شاہ، بات ہے جی، کیا بات ہے۔ جو خدا کا نام رکھا تو خدا نے قبول کر لیا۔ اللہ جیسا اور خدا کا کوئی نام نہیں، اور محمد جیسا سرور کائنات کا اور کوئی اتنا خوبصورت نام نہیں ہو سکتا۔ یہ آبا و اجداد کی کہانی ہے، وہ نام لے کر پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں کھڑے ہیں، تو ابھی اپنے رب کو کہہ کے وہ عذاب بھیجے۔ اللہ نے جبریل کو دوڑ لگوا دی، کہیں میرا محبوب بد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے نہ کر لے۔ جبریل جلدی جا، کہیں میرا رحمت للعالمین صدا کے لیے، عذاب کے لیے ہاتھ نہ کھڑے کر دے، پہلے جا اور جا کے کہے، صاف کہہ دے میرے محبوب تو ان کے درمیان کھڑا ہے نا، تو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میں ان کافروں پہ عذاب نہیں بھیجوں گا۔ کافر حضور کو رسول تو نہیں مانتے تھے، نہیں نبی نہیں، نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو تیرے منکر ہیں، میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس لیے نہیں بھیجوں گا کہ تو ان کے درمیان کھڑا ہے۔ صرف میرے نبی کے کھڑے ہونے سے اگر کافروں پر عذاب نہیں ہوتا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ واہ جی واہ، اس کلمہ پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ ملا تو کس کو عذاب کی کہانی سناتا ہے؟ عذاب کی کہانی مومنوں کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے ہوگی۔ میرے آقا کی کثرت سے حدیثیں ہیں کہ جس شخص کا یہ یقین ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا آخری رسول ہوں، بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا۔ یہ محبتوں کی کہانی ہے۔ میرا سرور کائنات کا دین رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ نماز ہے، ایک نماز پڑھی، دوسری پڑھی، اس کے درمیان جتنے گناہ ہوئے معاف ہو گئے۔ ایک موٹا جرم کرنے والا آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر حد عائد کرے، میں بہت بڑا جرم کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے توجہ نہیں دی، جماعت تیار تھی، نماز ہو گئی، پھر بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں بہت بڑا جرم کر کے ہوں۔ حد بڑی خطرناک چیز پہ لگتی ہے، بہت بڑا جرم کر کے ہوں، مجھ پر حد لگائی جائے۔ میرے آقا نے پوچھا نماز نہیں پڑھی میرے ساتھ؟ کہتا ہے پڑھی ہے۔ تو فرمایا تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے؟ مولوی کہتے ہیں صغیرے گناہ معاف کرتی ہے، میرا سرور کائنات کبیرہ معاف کرا رہا تھا۔ میرا اللہ تمہیں میرے سرور کائنات کے روضے پہ لے جائے، حاضریوں کی توفیقیں دے، رحمتوں کی گھٹائیں چھائی ہیں۔ رحمت ہی رحمت ہے، پورا دین رحمت ہے۔ ماں باپ کو دیکھ لے پیار سے تو جنتی ہے۔ کلمہ ہی پڑھ، سوال ہوگا۔ کہتے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، فرشتے سوال کریں گے، سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس قبر میں
جس مٹی میں سرور کائنات کا قدم لگ جائے وہاں عذاب ہو ہی نہیں سکتا. سوالوں کی گنجائش کدھر ہے؟ یا تو آئے ہی نہیں. سوال کیا جائے تو اور بات ہے، میرا آقا ہے پھر سوال کی گنجائش کوئی نہیں. جس مٹی پہ سرور کائنات کے قدم لگ جائیں، وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے اس کی روح آزاد ہوتی ہے. اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. یہ موت سے ڈراتے ہیں قیدی آزاد ہوں گے، قیدی آزاد ہوں گے، خوش ہوں گے، آج آزادی مل گئی. اسی لیے فرمایا جب مومن مرتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوش ہوگا. فرمایا روح کدھر جاتی ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب فرشتے اس روح کو باہر نکال کے کھلا چھوڑ دیں یہ روح سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتی ہے. چلو نہ پاسپورٹ نہ ٹکٹ نہ غیروں کے دھکے. کوئی نظر آئے گا تو دھکا ماریں گے، نہ مکے کی طرف منہ کر، اے حضور کے روضے کو ہاتھ نہ لگا، یہ فلانا کام ایسے نہ کر، بے وقوف ہے، جاہل ہے. میری بات غور سے سنو. روح جائے گی اور میرے آقا کو سلام کرے گی. اب پردے ختم ہو گئے، پردے ختم ہو گئے. یہ جسم پردہ ہے، پردے ختم ہو گئے، آزادی ہو گئی. انسان جسم کی آنکھوں سے سرور کائنات کو شاید کبھی دیکھے، اب یہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے. روح دیکھ رہی ہے، میرے سرور کائنات کے دروازے پہ کھڑی ہے، یا رسول اللہ میں قبر کو جا رہا ہوں. دوستو ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا بیعت تو ہوتا ہوں، مسلمان تو ہوتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے، نمازیں 2 پڑھوں گا. حضور کہتے یار نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، میں کون ہوتا ہوں 2 کرنے والا، 1 کرنے والا، 3 کرنے والا. میرے آقا نے فرمایا، توجہ فرمائی، فرمایا ادھر آ، تو 2 پہ ہی بیعت کر لے. یہ الگ کہانی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ آ گئے اور چاہے 7 پڑھا دے. اب سرور کائنات کے ہاتھ میں آ گیا، 2 پہ ہی بیعت کر. واہ جی واہ، واہ جی واہ. سبحان اللہ. یہ رحمتوں کی کہانی ہے. فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہاں آسمان کے ستاروں جتنے پیالے ہوں گے، میری امت پیاسی آئے گی، پانی پیے گی. میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. کتنے؟ 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے ٹانگیں شل ہو جاتی، 2 گھنٹے کھڑے ہوں اعصاب جواب دے جاتے ہیں. 50,000 سال کون کھڑا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. فرمایا میری امت پہ اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. 5-10 منٹ کی کہانی ہے، یہ ہزاروں سال کا دن 5 منٹ میں اس امت پہ گزر جائے گا.